میرے نام سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہ وعدہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے، اور ہمیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 14، 15 اور 16 باب میں ہمیں اس کے ریفرنس ملتے ہیں، جہاں پہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے نام سے تم جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے اس وعدے کو جانتے ہوئے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، مگر ہماری ہر دعا کا جواب نہیں ملتا۔ تو اگر جواب نہیں ملتا ہر دعا کا، تو پھر یہ یسوع مسیح کا جو وعدہ ہے وہ کیوں ہے؟ اور یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ میرے نام سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ملے گا؟ تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جو ہے وہ جواب کیوں نہیں ملتا۔ اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ دو بلیور ہیں، دو کرسچن ہیں، اور وہ کسی کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر دو کرسچن ہیں وہ ایک نوکری کی تلاش میں ہیں، اور ایک ہی پوزیشن کے لیے دو کرسچن وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام پہ اس پوزیشن کو مانگ رہے ہیں، اس نوکری کو مانگ رہے ہیں، تو ان دونوں میں سے لازمی ہے کہ ایک کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کی جو دعا ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے آپس میں، ہم دونوں ایک ہی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور خداوند جو ہے وہ دونوں کو آنسر نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ہمیں بائبل میں اس طرح کی اگزامپلز بہت سی ملتی ہیں کہ جہاں پہ دعائیں جو ہے وہ نہیں سنی جاتی، اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ پالوس رسول کی دعا میں ہم دیکھتے ہیں، وہ جو 2 کرنتھیوں میں اس کا 12 باب اس کی 7 آیت میں کہتا ہے کہ اس کی باڈی میں جو تھا وہ ایک کانٹا تھا، اور اس نے 3 بار خداوند سے اس کے لیے دعا کی، مگر وہ اس کی دعا پوری نہیں ہوئی، اور خداوند نے آگے سے کیا کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بائبل میں، کلام مقدس میں اس کی اگزامپلز ہیں۔ آخر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہمیں اپنی کلیسیا سے اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان سے کیا جواب ملتا ہے؟ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم یسوع کے نام سے کوئی دعا کریں اور وہ پوری نہ ہو۔ ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، مگر جو دعا کرنے والا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ یہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ جواب دیتا ہے، کبھی وہ ہاں میں جواب دیتا ہے، کبھی نہ میں، اور کبھی وہ سائلنٹ رہتا ہے، کبھی وہ انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ یسوع کے وعدے کو پورا نہیں کرتی، کیونکہ یسوع نے کہا جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا یا تم ویٹ کرنا اس کے بارے میں۔ تو آخر یہ کیا ہے؟ آخر یہ جو وعدہ ہے یہ کیا ہے؟ تو اس وعدے کو جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو باقی کی جو ٹیچنگز ہیں، جو باقی باتیں یسوع نے کہی ہیں دوسرے ٹاپکس کے بارے میں، وہ کیا کہتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 11 آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ اس سے زنا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ ہم نے طلاق نہیں دینی، مگر یہی ٹاپک، یہی بات اگر ہم متی کی انجیل میں جا کے 19 باب اس کی 9 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یسوع کیا کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی بیوی کو حرام کاری کے علاوہ طلاق دیتا ہے یا چھوڑتا ہے تو وہ زنا کاری کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک ایکسیپشن آ گئی، ایک کنڈیشن آ گئی، ایک کوالیفیکیشن آ گئی، کیا؟ حرام کاری کی وجہ سے۔ بات ٹاپک ایک ہی ہے، مگر کیا ہے کہ ایک ایکسیپشن آ گئی۔ یسوع کی بات نہیں فرق ہوئی، مگر یسوع نے اس کو فردر ایکسپلین کر دیا کہ اس میں کیا ایکسیپشن ہے۔ اور یہ چیز ہم اس دعا کے لیے بھی، اس پرومس کے لیے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسی ایکسیپشنز یا کچھ ایسی کوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں یا کوئی ہرڈلز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ تو آج ہم ان کچھ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کلام مقدس سے ہے۔ وہ ہمیں سب سے پہلا پوائنٹ نظر آتا ہے کہ بہت دفعہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں مانگی، جس کے ہم نے کنفیس نہیں کیا، اور وہ ہماری زندگی میں ہے، اور وہ زندگی میں ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی نہیں جا رہی، یا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ فلیشلی زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، اسپرچول زندگی نہیں ہے، اس لیے ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ سام 66 اس کی ورس 18 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں جو ہوں وہ گناہ کو دل سے پسند کرتا ہوں تو خداوند جو ہے وہ میری دعا نہیں سنے گا۔
اور ایک اور چیز ہے جو کہ فرسٹ پیٹر اس کی چیپٹر 3 ورس 7 میں لکھا ہے، پطرس کی کتاب، اس کی پہلی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور یہ جو ورس ہے یہ اسپیشلی ہسبینڈس کے لیے ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو تمہاری پریئر جو ہے وہ رک سکتی ہے۔ اب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایسے کہ اگر تم ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ بھی رک سکتی ہیں۔ اس کی بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے خداوند کی نظر میں۔ دوسرا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو موٹیو ہیں وہ بڑے غلط ہوتے ہیں، جو ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں، ہمارا جو دعا کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سیلفش ہمارا موٹیو ہوتا ہے، نہ کہ خداوند کے نام کو جلال دینا۔ ہم خداوند سے وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم اس کو اپنے پلیئر کے لیے، اپنی زندگی میں عیاشی کے لیے ہم ہر چیز حاصل کر لیں۔ بہت سے لوگ دولت اور پیسہ مانگتے ہیں، وہ اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جب پیسہ آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ خوشیاں حاصل کر لیں گے اور ہم ہر چیز دنیا کی لے سکیں گے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہمارا جو موٹیو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، تو ہماری دعائیں نہیں سنی جا سکتی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم جب ایمان سے دعا نہیں کرتے، ہمارا فیتھ نہیں ہوتا، تو ہماری جو دعائیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہمیں مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں پہ وہ جو باپ ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اور شاگرد جو ہیں وہ اس کو ہیل نہیں کر پاتے، اس کے اندر سے بدرو نہیں نکال پاتے، تو خداوند جو ہے وہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اور خداوند جو وہ شخص ہے وہ کیا جواب دیتا ہے کہ لارڈ آئی بلیو ہیلپ مائی ان بلیو، کہ اس کے دل میں بلیو تو ہوتا ہے مگر اس کے دل میں ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے۔ ڈاؤٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اسپرچل لائف میں۔ اگر آپ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر نہیں کرتے تو آپ کی اسپرچل لائف افیکٹ ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتے صحیح سے، ایمان سے۔ تو یہ بڑی ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے اس چیز کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہم اس دعا کے لیے سنسیئر نہیں ہوتے۔ ہم جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہمارا سنسیئر بزنس نہیں ہوتا، ہم اس کے بارے میں لڑ نہیں پا رہے ہوتے خداوند سے۔ اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ہمارا کیجول بیہیویئر ہوتا ہے خداوند سے، ہم بڑے کیجولی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم اس کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو ہنا جو ہے وہ جب دعا کری ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، فرسٹ سیموئل اس کا چیپٹر 1 میں، تو جو پریسٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید شی از آلریڈی ڈرنک، تو وہ اتنی بے ہوش ہو کے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے پی رکھی ہے، وہ اتنی مدہوش ہو کے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ کیا ہم اس طرح دعا کرتے ہیں؟ ہم بڑے کیجول وے میں اس کو سنسیئرلی دعا نہیں کرتے۔ اور ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی کبھار دعا کرتے ہیں مگر ہم اس کو کنٹینیو نہیں کرتے۔ ہم ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دعا کے لیے کہتا ہے تو ہم ایک دفعہ تو کرتے ہیں مگر ہم نے کبھی مڑ کے نہیں پوچھا اس شخص سے کہ جو ہم نے دعا آپ کے لیے کی تھی کیا وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ہے وہ سنسیئرٹی نہیں ہوتی۔ تو بات آتی ہے کہ یہ کچھ وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ مگر کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگتے ہیں، خداوند کے نام کو پریز بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایمان سے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، سنسیئرٹی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیولی بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ آخر اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، ایک ہی چیز۔ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ جب ہماری دعائیں جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے ساتھ ہوں تو وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو جب ہماری جو دعا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ خداوند کی مرضی کے ساتھ ہے، ان دا گاڈز ول، پھر وہ پوری ہوتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری جو دعا ہے وہ خداوند کی مرضی کے ساتھ ہے؟ ہم خداوند کی مرضی کو جانیں کیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں کلام دیکھنا پڑے گا، اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں رومیو کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 26 اور 27 آیت کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس سوال کو جان سکیں کہ ہم خداوند کی مرضی کو اور کس طرح دعا کریں۔ اس میں یہ لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ ہم نہیں جانتے، مگر روح جو ہے وہ خود ہماری مدد کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے
کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے. تو یہ روح کی منسٹری ہے کہ ہمارے دلوں میں جا کے ہماری دعاؤں کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے، ہماری دعاؤں کے درمیان میں آتی ہے، اور جو خداوند کی ول ہے اس کو پورا کر کے ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ خداوند کی پریزنس میں لے کے جاتی ہے. تو ہم میرے دوستو ہمیشہ جب بھی دعا کرو ہمیشہ روح القدس سے پہلے دعا کرو، تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو سکیں اور خداوند کے حضوری میں جا سکے، اور ہم خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دعائیں کر سکیں اور وہ دعائیں پوری ہوں. اور اگر کسی وجہ سے ہماری دعائیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی تو یہ یاد رکھنا کہ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ اچھا خداوند ہے. اگر وہ کچھ نہیں دعا پوری کر رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے جو کہ خداوند ہی جانتا ہے. اسی لیے خداوند پہ بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ گاڈ از گڈ آل دا ٹائم اینڈ آل دا ٹائم گاڈ از گڈ. آمین.